لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ نمازیں پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے. مراد کوثر سے کیا ہے یہ گزارش کل کی گئی کہ یوں تو اقوال اپنے اپنے اعتبار سے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو فخر الدین رازی نے کہا کہ بھئی چونکہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوثر پھر اس کے علاوہ اور کچھ مراد ہو نہیں سکتا. تو یہ بات طے ہو گئی کل کی مجلس میں کہ کوثر سے مراد نسل پیغمبر، کوثر سے مراد اولاد پیغمبر. اور یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ واضح ہے کہ پیغمبر کی نسل سوائے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اور کسی سے نسل نہیں چلی ہے. تو اب سیدھے سیدھے کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے. طے ہو گئی بات. اب جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ کثرت نسل دی ہے اور فاطمہ کے ذریعے سے نسل چلی ہے، تو اب اس فاطمہ کا وجود جو اس کائنات میں آیا ہے وہ عام لوگوں کی طرح صدیقہ طاہرہ کا وجود مبارک اس کائنات میں نہیں آئے گا. حتیٰ جب ہم اس مسئلے پر دیکھتے ہیں نا تو یہاں ایک عجیب امتیاز نظر آتا ہے حتیٰ معصومین میں بھی اور جناب فاطمہ زہرا میں. پہلے اس پر گفتگو کر لیں، پھر جیسا وقت ہوا آگے یا کل عرض کیا جائے گا. صلوات بر محمد آل محمد. ہم آپ سب پڑھتے ہیں زیارت میں، زیارت وارث میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت میں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں اور طاہر رحموں میں رہا. مطلب کیا ہوا اس فقرے کا؟ یہ جو زیارت کا ٹکڑا ہے، یہ جو فراز ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا اور طاہر رحموں میں رہا. دیکھیے اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ سنی شیعہ سب کے یہاں روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، وہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے بولیے
میرے نور کو خلق کیا. انا وعلی من نور واحد. تو اب اگر دونوں ایک نور سے ہیں تو وہ اگر اول ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوئے نا. ایک چیز تو یہ ہوگی. وہ جو میں نے کہا سنی شیعہ سب کے یہاں ہے، بات خلقت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا یہ نبی تھے، اور یہ روایات موجود ہیں. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وجبت لی النبوہ وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا، میں نبی بنایا جا چکا تھا، میرے اوپر نبوت واجب ہو چکی تھی جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. اس کی وضاحت آپ کو بہار میں، یہ روایت تو سب کے یہاں ہے، سنی شیعہ سب کے یہاں ہے، یہ جو میں نے مختلف الفاظ کنتو بعثتو جعلتو ہے نا، وجبت لی النبوہ وآدم بین الروح والجسد. اس کی وضاحت بہار میں آپ جب جائیے گا، ظاہراً میں مس کر رہا ہوں، شوگر نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. وہی والا معاملہ ہے. 14ویں یا 15ویں جلد میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ حضرت نے مفضل سے کہا، بہت آرام آرام چلیے، حضرت نے مفضل سے کہا کہ اے مفضل، ان اللہ بعث محمدا وہو روح، اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا. کب؟ وہو روح، جبکہ وہ خود کیا تھے؟ اس دنیا کی بات نہیں، روح تھے. نبی بغیر امت کے ہوتا ہے؟ کہاں بھیجے گئے؟ تو اب خود امام نے کہا الال انبیاء وہم ارواح. نبی کس کے لیے بنے؟ کہا انبیاء کے لیے، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ اب اس دنیا کی بات نہیں ہے، عالم ارواح میں. کتنے پہلے؟ امام فرماتے ہیں قبل خلق الخالق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا دیا. یہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھا کریں گے، اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود نہیں تھا، اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا انبیاء کی طرف اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے. ان ساری چیزوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے کیا نتیجہ نکلے گا قاری صاحب؟ یعنی جب کچھ نہیں تھا محمد و آل محمد تھے. یہ طے ہو گئی نا؟ جب کچھ نہیں تھا ان کا وجود مبارک تھا. خالق ہوئے یہ سب سے پہلے، ان سے پہلے کچھ نہیں تھا، ہے نا؟ لیکن آئے کب؟ سب سے بعد میں. ٹھیک، آئے کب؟ سب سے بعد میں. کہاں تھے؟ ایک سوال ہوگا نا کہ جب آپ کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا اور آئے ہیں آپ سب سے 1,24,000 میں آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہوا کہاں تھے؟ اس کے لیے جو جواب دیا جاتا ہے جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا، وہ تو اس زمانے میں تھے اپنی جگہ. اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلا تو اللہ نے آدم کے صلب میں ان کا نور رکھا. ٹھیک، تو جب رسول اللہ کا نور ہے تو بولیے علی کا بھی نور ہوگا نا، اور جب علی کا نور ہے تو نہیں رکیے جلدی نہ کیجیے، جب علی کا نور ہے تو حسن کا بھی ہوگا، صلب میں ہے نا ان کے، امام حسین بھی ہوں گے، بقیہ ائمہ بھی ہوں گے. یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ آ گیا حضرت ابراہیم کا زمانہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. نبوت اسماعیل کی نسل میں چلی نہیں، نبوت کہاں چلی گئی؟ اسحاق کی نسل میں. اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب، یعقوب کا نام تھا اسرائیل،
اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ، میننگ کیا ہوئی اسرائیل کی؟ عبداللہ۔ اب یعقوب کی جو اولاد چلی وہ کہلائی بنی اسرائیل۔ ساری نبوت حضرت عیسیٰ تک وہ چلی گئی کہاں؟ اسحاق کی نسل میں بنی اسرائیل۔ ادھر اسماعیل کی نسل آئی، وہاں کوئی نبی نہیں ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ ہے، بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو اب جب اسماعیل کے نسل سے رسول اللہ ہیں تو علی بھی اسی نسل سے ہوں گے، تو اسحاق کی طرف تو جائیں گے نہیں۔ اسماعیل کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا، طاہر رحموں میں رہا، اور بیچ میں اتنا لمبا پیریڈ ہے کوئی نبی ہے نہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے کچھ؟ یہ زیارت وارثہ صرف ابو طالب کے ایمان نہیں، پورے سلسلے کے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے۔ پورے سلسلے کے ایمان کو۔ تو یہ ہو گیا نا۔ اب یہ نور چلتا رہا اولیاء میں، اصفیاء میں، نیکوکاروں میں، صلحاء میں۔ اسماعیل کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، لیکن سب نیک ہیں، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں مشت ایک ساتھ۔ کہاں تک آیا؟ عبد المطلب تک، ٹھیک۔ عبد المطلب کے بعد یہ نور ڈیوائیڈ ہوا، نصف نور اس کائنات میں آیا حضرت عبداللہ کے ذریعے سے، نصف نور اس کائنات میں آیا جناب ابو طالب کے ذریعے سے۔ یہ تو بالکل پکی ہو گئی نا بات۔ یہ جو آدم سے لے کے عبداللہ اور عبد المطلب تک سلسلہ چلا ہے انوار کا، کیا ساتھ میں فاطمہ تھیں؟ یہی گزارش کرنا، صلوات، اہتمام قدرت مناظر۔ یہ ہم کو لے گئے اس کو دکھلانے کے لیے، اس کو دیکھ کے دماغ اور چل گیا کہ یہ ہونا۔ وہ دیکھا آپ نے سیب ویب بنا ہوا تو طرح، اسی لیے میں گھوما اسی چیز کو دینے۔ واقعی جن لوگوں نے محنت کی ہے، زحمت کی ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور آپ واقعی 1 گھنٹہ ٹہل لیجئے نا، تو میری سمجھ میں تو آیا کہ 1 گھنٹہ ٹہلنے کے بعد ایک اجمالی خاکہ تو شہزادی کی زندگی کا آپ کے ذہن میں آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب 2 باتیں کہی جاتی اس سلسلے میں، آپ کو جہاں لے چل رہا ہوں۔ ایک، بلایا گیا آسمان پر، ہے نا، معراج کے سلسلے میں، وہاں پہنچے، وہاں حضرت کو ایک سیب دیا گیا۔ سیب کو جب چاک کیا گیا تو اس سے ایک نور ساطع ہوا۔ جبریل یہ کیا ہے؟ یہ کیسا نور ہے؟ صاحب یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ ہے۔ فاطمہ کیوں؟ فاطمہ کے معنی ہے رکاوٹ، روک لگنا، بریک کر۔ کیوں فاطمہ؟ اس لیے کہ فوتموا عن معرفتہا، لوگ فاطمہ کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتے۔ 1، 2، فاطمہ اور فاطمہ کے شیعوں پر روک لگی ہوئی ہے جہنم میں جانے کی۔ میرا کام یہ بالکل عام زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، بعد میں بحث کرتے رہیے کیا ترجمہ ہونا چاہیے فاطمہ کا۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ۔ منصورہ کیوں؟ منصورہ کا جو اوریجنل ہے، مادہ ہے، وہ کیا ہے؟ نون صادر نصر۔ نصر مانے نصرت، مانے مدد کرنا۔ اب جو ہے وہ جو مدد کرنے والا ہوگا اس کو کہا جائے گا ناصر، جو مدد کرنے والی ہوگی اس میں تے لگ جائے گا اس کو کہا جائے گا ناصرہ۔ لیکن اب اگر کسی کی مدد کی جائے، بھائی آپ مدد کر رہے ہیں میری، تو آپ کیا کہلائیں گے؟ ناصر۔ جس کی مدد کی جائے گی وہ کیا کہلائے گا؟ منصور۔ تو مرد ہے تو ناصر و منصور، لیکن اگر عورت ہے تو مدد کرنے والی کہی جائے گی ناصرہ، اور جس کی مدد کی جائے گی
وہ کہی جائے گی منصورہ. یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ. منصورہ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کے شیعوں کی اللہ قیامت میں خود مدد کرے گا. فاطمہ منصورہ ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں سے ڈائریکٹ نور آیا صلب پیغمبر میں. ایک دو اور ممکن دونوں ہو اور دونوں کو ملا کے خدا کوئی چیز کرنا چاہتا ہو. حکم ہوا پیغمبر پر گھر سے الگ ہو جائیے. کتنے دن گھر چھوڑنا ہے؟ 40 days 40 دن. اسی لکھنؤ میں رہ کے بغل والے کسی خاندان کے گھر میں رہ رہا ہو آدمی اور 40 دن گھر نہ جائے، ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عزادار. شادی ہو گئی نا؟ ہو جائے گی انشاءاللہ شہزادی، دعا کرتے ہیں. اب اگر اسی شہر میں رہ کر کے 40 دن گھر نہ جاؤ تو پوری پنچایت شروع ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ مقدمہ تک ہو جائے گا 498A کا. 40 دن آدمی گھر نہ جائے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا آدمی. وہیں رہے گا، کہیں دور نہیں گئے، طائف وائف نہیں گئے، وہیں رہتے تھے مولا کے گھر. اللہ کا حکم ہے 40 دن آپ گھر نہیں جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 روزہ رکھیے. اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی تھوڑی کوثر دے دیا جائے گا. 40 دن علی کے یہاں روزہ. دنیا کی غذا نہیں. افطاری آئے گی ہمارے یہاں سے. شام کو افطاری کرتے تھے، علی کے یہاں رہتے تھے. ایک دن شاید حضرت نے خود ہی سوچا کہ بھائی اس طرح سے میں یہاں ہوں، کہیں خدیجہ کچھ سوچ ووچ نہ لیں، ٹینشن نہ ہو. تو مولا سے کہا اے بھیا ذرا چلے جاؤ اور خدیجہ سے کہہ دینا ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جب بینڈ ہٹ جائے گا تو میں آ جاؤں گا گھر. 39 دن گزر گئے، 40واں دن آ گیا. اب جبریل جیسے روز افطار لاتے تھے پھر افطار لے آئے. لیکن اچھا پیغمبر با اخلاق آدمی ہے، چاہے جہاں کا کھانا ہو آ گیا. اب آگے ہاں آئیے بھائی، بسم اللہ بسم اللہ، نوش فرمائیے. آج جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ اخلاق نہیں چلے گا آج. دیکھیے ہر بات پڑھی نہیں جاتی، کچھ بات سمجھی بھی جاتی ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ذاکر ہر بات زبان سے کہے، کچھ سمجھتا ہے آدمی. یا رسول اللہ آج اخلاق و اخلاق نہیں چلے گا، اکیلے کھانا ہے آپ کو، جتنا کھا سکیے اتنا کھائیے، جو بچ جائے گا ہم واپس لے جائیں گے. اب سمجھے کون سی مخصوص غذا ہے. حد تو یہ ہو گئی آپ جو نفس ہے آپ کا ہے نا امیر المومنین، علی کو بھی اس میں شامل نہیں کر سکتے. اب بالکل واضح ہو گئی نا بات. کیا ہے آج کی غذا؟ پیغمبر سے زیادہ طاہر و پاک کوئی ہے کائنات میں؟ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے اس سے زیادہ کوئی دنیا کی بھی غذا کھائیں گے تو طہارت کا کوئی لحاظ کرے گا. مگر معاملہ یہ نہیں ہے، مرکز آیہ تطہیر کا نور منتقل ہونا ہے. پیغمبر کو بھی دنیا کی غذا سے 40 دن تک دور رکھا گیا اور اب 40ویں دن نور آیا. اس طریقے سے سیدھے بہشت سے نور فاطمہ منتقل ہوا صلب پیغمبر میں. یہاں تک ہو گیا نا. اب میں ایک بات رکھ دوں، یہاں مجلس ہو رہی ہے، 2 صورتیں ہیں، یا مجلس ڈھنگ کی ہو جائے گی یا مجلس لکھنؤ کی زبان میں کہوں گوڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو اگر مجلس خراب ہو گئی تو اب آدمی ڈھونڈتا پھر رہا ہے ہمیں کس نے بلایا تھا ان کو یار، کون؟ اب وہ چھپا پھر رہا ہے. مجلس بہت بڑھیا ہو گئی تو اب ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ کو. کیسا لگا پروگرام آپ کو؟ تو جو ذریعہ بنے گا نا اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق ہے. میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، صلوات اللہ. جو ذریعہ بنے گا نا اس کو فخر کا حق حاصل ہے، اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق
حاصل ہے، اس کو احسان جتانے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے سید الانبیاء ہے، سید الاولیاء ہیں، ان لوگوں سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن آدم سے لے کے عبداللہ اور ابو طالب تک ہر شخص جو ذریعہ بنا ہے وہ کالر ٹائٹ کر سکتا ہے، احسان جتا سکتا ہے کہ نبی کے اس کائنات میں آنے میں ہم ذریعہ بنے، ہم وسیلہ بنے، ہمارا احسان ہے۔ علی ہو، نبی ہو، بقیہ ائمہ ہو، ان کے دنیا میں آنے میں انبیاء کا احسان، اولیاء کا احسان، لیکن فاطمہ کے آنے میں نہ کسی نبی کا احسان، نہ کسی ولی کا احسان۔ جب انا اعطینا ہے نا، ہم عطا کریں گے تو اپنے حساب سے عطا کریں گے، ہم عطا کریں گے تو اپنے اعتبار سے عطا کریں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ نمازیں پڑھیے، آپ قربانی دیجئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، ابتر ہے، مقطوع النسل ہے۔ اس اہتمام سے اب وقت نہیں ہے، وہی میں گھڑی دیکھ رہا تھا، چھیڑوں تو کیا ہوگا، وہ لمبا ہو جائے گا۔ آج سوچ رہے تو شب شہادت ہے، تھوڑا مصائب جو ہے وہ بڑے پڑھے جائیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس بی بی کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے اللہ اتنا اہتمام کرے، یہ دیکھیے، پڑھ دینا، نعرہ لگا دینا، واہ واہ کر لینا، خوش ہو جانا ٹھیک ہے، ایک الگ بات، لیکن آدمی واقعی سنجیدگی سے سوچے کہ یار فاطمہ زہرا کیا ہے، پیغمبر پر 40 دن کی بینڈ ہے، دنیاوی غذا نہیں کھا سکتے، یہ معمولی شخصیت ہے، یہ معمولی ذات ہے، تو جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے نا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز کی طرف، بس ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلا تو 10 منٹ پھر مسائل پر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جس طرح کی روایتیں جناب فاطمہ کے بارے میں ہیں، شاید کسی معصوم کے بارے میں ہو۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجت ہے، جو اماموں پر حجت ہو جائے اب اس کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا ہے نا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ کیوں رسول اللہ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہ رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے، اس پشت دست کو چومتے تھے، وہ اجلسہا فی مکانہ یا علی مکانہ، اپنی جگہ پر پیغمبر فاطمہ کو بٹھلاتے تھے۔ جب کبھی مدینے سے باہر، جب اللہ اتنا اہتمام کرا، ان کو بھی تو ہوگا نا، جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہ سکے۔ داہنا ہاتھ پیغمبر فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے، تکیہ بنا کر کے۔ آیہ تطہیر جب نازل ہوئی، مشہور 6 مہینہ ہے، بعض کتابوں میں پڑھا میں نے 9 مہینہ۔ روزانہ نماز صبح کے وقت آتے تھے، سلام کرتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ فضائل ہے جناب فاطمہ کے، بس ایک حدیث کو ذرا سا واضح کر کے اور بات ختم کر دیں، لیکن اس کے پہلے تاکہ آپ کا سسپنس برقرار رہے فن خطابت کی بنیاد پر، ایک مسئلے کا جواب دے دیجیے آپ۔ صلوات پر محمد۔ سنیے، میں جلدی گزروں گا، 10 منٹ زیادہ نہیں لوں گا۔
دنیا میں انسان سے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی؟ 1000 بدماشی کیجیے آپ، 1000 نالائقی کیجیے آپ، اور اس کے بعد آ کے کہیے اللہ میاں غلطی ہو گئی، اللہ فرماتا جانے دو کوئی بات نہیں ہے۔ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ ہو گئی بات؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، ان سے کہو بس مجھ سے سوال کریں، مجھے مانگیں، مجھ سے مانگیں۔ ہو گئی بات؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک تو سنا دیا ہم نے نا، آگے چلیے۔ یہ جو دعائیں ہیں اہل بیت کی، ایک جملہ بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا، شکر ادا کیجئے خدا کا کہ ہم کو آپ کو اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ دنیا میں کسی مسلک میں، کسی مذہب میں خدا سے بات کرنے کا وہ سلیقہ اور ہنر نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے۔ اب آپ کو ایک دعا سناتا ہوں میں، یہ بتائیے یہ جو اماموں کی دعائیں ہیں یہ حقیقت ہے یا بٹرنگ چاپلوسی؟ حقیقت ہے نا۔ مفاتیح میں ایک دعا ہے، دعا کیا مناجاتیں ہیں 15 مناجات 15، اس کی پہلی مناجات کیا ہے کاظم بھائی؟ مناجات التائبین۔ آدھے سے آگے بڑھیے گا، خدا دیکھیے کیا ہے، امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبتا فانی وعزتک من النادمین۔ خدا اگر گناہوں پر پچھتانا، ندامت، نادم ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم نادم ہیں۔ کیا مطلب وہ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ بھیا توبہ بھی مت کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ، کچھ سمجھے آپ کہ ہم نے غلط کیا، اللہ اس کو توبہ مان لیتا ہے۔ یہ ہے کرم خدا کا۔ اور کہہ دیں آج جمعہ تھا نا، کل شب جمعہ بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، آخری بات جو امام نے فرمائی دعائے کمیل میں، یا سریع رضا، ختم ہو گئی بات۔ 1000 بدماشی کر کے آؤ، پروردگارہ غلطی ہو گئی، وہ راضی ہو جاتا ہے بندوں سے۔ تو کیا طے ہوا؟ ماں سے بھی تیز جلدی خدا اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، بلکہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ فارسی کے کوئی شعر ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ ہاں، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، بڑھیا سورس لگ جائے۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ سورس عرض کروں، سورس بتاؤں کیسا ہے۔ وسیع حسن صاحب، میرا نام وسیع حسن، جو لوگ نہیں جانتے بتا دیں، وسیع حسن صاحب مر گئے، صلوات بر محمد، مر گئے۔ سنیے بہت مزیدار بات ہے، وسیع حسن صاحب مر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ حب الوطن من الایمان، تو ہم نے کہا بھائی ہماری لاش تو ہمارے گاؤں میں جائے گی، چلی گئی فیض آباد سے گاؤں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 30 سال سے جہاں ہیں تو ہمارے اسکول کے لوگ بھی، وثیقہ والے بھی گئے، اس میں جو بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو اب لکھنؤ والے نہ جان پائیں ہمیں وہ اور بات، مگر ہمارے گاؤں والے جانتے ہیں نا کتنا بدماش آدمی ہے یہ ابا قبا اوپر سے اندر کتنا خراب آدمی ہے۔ اب وہ صاحب بیچارے فیض آباد کے جو بزرگ مولانا تھے وہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، نماز جنازہ۔ اچھا 30 سال سے ہیں، کیا وثیقہ والے نہیں جانتے ہم کتنے بدماش ہیں؟ لیکن کہہ رہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ،
پروردگارہ ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں، بس ٹھیک ٹھاک تھا یہ، خیر کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ نماز ختم ہو گئی، جو بزرگوار پڑھا رہے تھے، 2-3 لڑکے ہمارے علاقے کے بھی قم میں پڑھتے تھے، ان کو نماز جنازہ بھی یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، انہوں نے پکڑ لیا مولانا کو، مولانا صاحب 30 سال رہے ہیں وثیقہ میں، یہ آپ نہیں جانتے یہ کیسے ہیں؟ ہم لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ نماز میں، ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں سوائے خیر کے۔ وہی جب بیچارے جو نماز پڑھا رہے تھے ان کے پاس جواب ہے کوئی؟ یار بات تو صحیح کہہ رہا، جانتے تو ہم بھی ہیں وسیع حسن کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ اب کیا کہنے لگے، انہی کی نقل کرو، بیٹا تو بتا میں نے کوئی یہ نماز گڑھی تھوڑی ہے، میں نے بنائی تھوڑی ہے بیٹا۔ تب کہیے تو ہم کو جا 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 بیٹا ذرا توضیح المسائل اٹھا لے، دیکھ ایک تو لفظ ہم نے پڑھا کم کر لیا اور بات ہے، مگر یہ تو ادھر سے ہمیں لکھ کے ملا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ کہو ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو وہ کیوں چاہ رہا ہے؟ اس کے لیے روایت ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں نماز میں کھڑے ہو کے 40 لوگ کہہ دیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو اللہ کہتا ہے یار بندے ہو کے جب یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں تو میں تو خدا ہوں۔ یہاں تک آ گیا۔ اب کیا طے ہوا کہ خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاؤ راضی، توبہ کر لو راضی، 40-50 لوگ کہہ دیں اللہ میاں ٹھیک تھا، چلو ٹھیک تھا، قبر میں کوئی ڈھنگ کا جگاڑ لگ جائے، آیا ہوا عذاب اب وہ موقع نہیں ہٹا سکتا ہے۔ خلاصہ خدا بہت جلدی راضی ہوتا نہیں ہوتا، جس میں مین فوکس میرا کہ 40 لوگ کہہ دیں ٹھیک تھا، ہو گئی نا بات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے والد کا، ان کے والد کا، ان کے والد کا، دیٹ سال رک جائیے، میں خدا نخواستہ کسی کی توہین نہیں، دیٹ سال دادا کے دادا کا نام اس کے آگے نہیں معلوم، اور چلوں گا اور بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ہم کو اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم ہے تو ہمارے پوتے کے پوتے کو ہمارا نام معلوم ہوگا، اور جب نام نہیں معلوم ہے تو ایصال ثواب کریں گے۔ وسیع حسن صاحب مر گئے، اماں زندہ ہیں، نہ پوچھئے صاحب، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ ہمارے بچے پر رحمت نازل کر، یا اللہ میرا بچہ جو ہے وہ بیوی کا جتنی دعا ہو سکتی دیں گی۔ چونکہ اماں زندہ ہیں تو بھائی لوگوں نے مل کے وہ قد آدم پوسٹر بھی چھپ جائے گا، زبردست 40واں ہو گیا۔ اس کے بعد چھمائی، اس کے بعد لڑکا اگر ڈھنگ کا ہوا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ارے قاسم بھائی بڑے موقع سے آ گئے، آج 8 فروری ہے، آج بابا کی برسی، 5 منٹ پڑھ دیجیے گا۔ اور اگر وہ مر گیا تو آپ ہم کتنا اپنے دادا کے ایصال ثواب کرتے کھما پوتا کرے گا، تو ہم لوگوں کو لوگ جو ہے وہ مغفرت کی دعا کتنے دن کریں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، بس نا، اس سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے۔ لہذا رک کے ایک جملہ کہنے، بھیا دوسروں کے چکر میں نہ پڑو، وسیع حسن صاحب اپنے کو ٹھیک کر کے اس دنیا سے جاؤ، دوسروں کے چکر میں نہ پڑو۔ 10 سال 20 سال بس نا۔ کچھ لوگوں کی قسمت بڑی زبردست ہے صاحب، میری بات کا الٹا مت لیجئے گا، کہ صاحب رسول اللہ کے بعد ہی چند برسوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک کتنا دن گزر گیا صاحب؟ 1400 سال سے اوپر۔ پوری دنیا میں صبح و شام جب نام آتا ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم سے آپ سے بڑھیا قسمت پائی ہے کہ نہیں پائی ہے؟ ہم کو آپ کو 10 سال کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے نا؟ اور بیچارے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے 1500 سال سے ساری دنیا میں کروڑوں مسلمان اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، دعا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قبول ہوئی کہ نہیں؟
پھنس جاؤ گے مولوی صاحب۔ پھر کیا کہا علی نے یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ پھر کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 لوگ نماز جنازہ میں کہتے ٹھیک تھا، خدا بھی کہتا چلو ٹھیک تھا۔ ایک طرف تو کہتے ہو 40 لوگ آ جائیں اللہ راضی، اور ایک طرف 40 کھرب کہہ رہے ہیں۔ تو دو ہی صورت ہے، یا کہو کہ اللہ راضی ہو گیا یا کہو کہ نہیں ہوا۔ اگر کہتے اللہ راضی ہو گیا تو شیعو تم اپنی زبان بند کرو جو بولتے ہو، اور اگر کہتے ہو اللہ راضی نہیں ہوا تو پھر 15 منٹ سے پبلک کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی دونوں بات صحیح ہے، ایک نقطہ بھول رہے ہیں آپ۔ کہا وہ کیا؟ کہ نبی کی حدیث بھول گئے۔ خدا نے کہا، اللہ پیغمبر نے کہا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی۔ سامنے کی بات ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب کی بنیاد، وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، راضی ہوتا ہے ان کی۔ اب سمجھے فاطمہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے اربوں کھربوں انسانوں کی دعا ایک پلڑے میں، فاطمہ زہرا کی رضا ایک پلڑے میں۔ دنیا چیختی رہے جب تک فاطمہ راضی نہ ہوں گی خدا راضی، اور جس سے خدا راضی نہ ہو اس کی نماز قبول ہے، اس کا روزہ قبول ہے؟ تو حد وسط گرا دیجئے، کیا نکلا؟ یعنی اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے۔ صلوات سب چلو فاطمہ مرکزی ذات اسلام کی فاطمہ زہرا ہے۔ معلوم ہے آپ کو جن کی خدمت کے لیے فرشتے خلق ہوئے؟ سب نکتے ہی اچھے نہیں لگتے، ایک آدھ فضیلت کی روایت بھی ہونا چاہیے۔ بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، پھر وہی شوگر نے نکمہ کر دیا۔ میں مس کر رہا ہوں سلمان یا ابو ذر، انہی دونوں بزرگوں میں سے کوئی ہے۔ آئے کچھ دیر تک آواز دیتے رہے، نہیں جواب ملا، اندر چلے گئے، کوئی نہیں ہے، تو اور اندر چلے گئے، دیکھا چکی چل رہی، چلانے والا دکھ نہیں رہا ہے۔ تو ان کے لیے تو بڑی بات ہو گئی نا انجینئر صاحب۔ وہاں سے بھاگے چلے آئے مسجد میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں گیا تھا فاطمہ کے ہاں، عجب منظر کا، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے۔ ایک منٹ رک جائیے، ہمارے آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ ہاں نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم سب کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور بھی مقاصد ہیں اور مخلوقات کی تخلیق کے۔ یا رسول اللہ، میں گیا علی کے گھر، جواب نہیں ملا، اندر چلا گیا، دیکھا چکی چل رہی ہے، چلانے والا دکھ نہیں رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا سلمان تمہیں پتہ نہیں ہے، یا ابو ذر تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے کچھ فرشتے صرف اس لیے خلق کیے ہیں کہ وہ اہل بیت کی خدمت کریں، بس تمام ہو گئی۔ پھر وہی کل والی بات کہوں میں، عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے ان کے، کہ جن کا وجود اتنا اہم ہے، جن کی خدمت کے لیے ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے، ان کے دروازے پر آگ، ہاں؟ ان کے دروازے پر لکڑی، اللہ اکبر۔
رکیے آج تھوڑا رک کے چلتا ہوں. کل بات کہاں تک پہنچی تھی مصائب میں؟ جو اس شخص نے تلوار کے دستے سے، میں نے کہا نا اس مصائب کو مرد اتنا بڑھیا نہیں سمجھ پائے گا. ایسا وار کیا کہ بیوی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خودی نے لقد سقطت ما فی احشاء. فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ مر گیا. ایک سوال یہاں ہے، یہ سب علی کے سامنے ہوا؟ علی تھے، ہاں انہی کے لیے تو یہ سب ہوا. علی چپ رہے. فاطمہ کے ساتھ آپ کی چیخ نکل رہی ہے، علی چپ رہے. ماننے لائق ہے یہ بات؟ رک جائیے. اب یہاں پر روایت کہتی ہے جب یہ ہوا نا میرے مولا کو جلال آ گیا ہے، کتابوں میں ہے. جب یہ ہوا نا ایک مرتبہ حضرت آگے بڑھے، طالبان پہ اس کے ہاتھ ڈالا، پٹک کے یہ سامنے اس کے سینے پہ رکھ دیا. کمزور سمجھتے ہو؟ لیکن اب آگے پڑھنے کے لیے آپ کو پیچھے لے جانا پڑے گا. پیغمبر کا آخری وقت ہے، رسول اللہ کا آخری وقت ہے. فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. پھر فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. پھر کسی کو اب تو اپنا آدمی پیش کر. جب کئی بار ہوا تو حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ علیہا نے فرمایا تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو، یہ علی کو بلا رہے ہیں. مولا آئے. اب تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت نے کلیجے سے لگا لیا امیر المؤمنین کو. یہ لبہائے مبارک علی کے کانوں تک گئے. پیغمبر کچھ فرما رہے ہیں اور امیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اچانک مولا کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، تیز ہو گئی، چیخ ماری. وہ موقع ایسا تھا کہ پھر وہ مسائل وفات پیغمبر کے بعد دب گئی. بعد میں جب حالات نارمل ہوئے تو کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین پیغمبر کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ کہ پہلے تو آپ آہستہ آہستہ گریہ کرتے رہے، پھر اچانک چیخ پڑے. کہ پیغمبر نے مجھ سے فرمایا علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے، جو ظاہر ہوگا میرے بعد. علی میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ بتا رہے تھے کہ اچانک فرمایا علی فاطمہ کا بچہ مارا جائے. فاطمہ کا پہلو شکستہ تب میں نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ اس وقت مجھ کو کیا کرنا ہے؟ تب بھی صبر کروں گا میں. نبی نے فرمایا علی اگر ناصر مل جائے تو جہاد، ورنہ علی صبر کر لو. یا علی
یہ سمجھ گئے نا؟ جب اس نے یہ جسارت کی نا تو امیر المومنین نے پٹاخ دیا اس کو، یہ زانو رکھ دیا، ایک کی ہمت نہیں پڑی علی کے سامنے آنے۔ پہنچ گئے، کیا ہوا؟ چڑھا جا گیا ہے، پٹاخ دیا ہے۔ کہ سنو، جتنے آدمی مل جائیں لے کے گھس جاؤ گھر میں، اگر علی نکل آئے نا پھر بڑا مشکل ہوگا۔ تو کوئی قبیلہ بنی اسلم تو وہ سب باہر سے آئے تھے، ان سے بھی کچھ سیٹنگ ہوئی، اس وقت تم سپورٹ کر دو پھر بعد میں تمہارا ہم سمجھ لیں گے۔ تو اس طرح کچھ گنڈے ونڈے لے کے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح یہ لوگ امیر المومنین کے گھر میں گھس گئے۔ میرے مولا کی مجبوری دیکھیے۔ یا علی، کیا فکرہ تھا؟ ناصر مل جائے تو جہاد کرنا، ورنہ علی صبر کر۔ ایک نگاہ مولا نے ڈالی مجمع میں، ایک نگاہ ڈالی، اور واقعی اس کے علاوہ کیا جملہ کہتے ہیں؟ یہ مجمع میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کاش پیغمبر نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مامور ہے صبر کے اوپر، بس اب نہ پوچھئے۔ شیعو، تمہارے امام کے گلے میں رسی ڈالتی یا علی، جزاکم رب، جزاکم رب۔ ادھر اس واقعے سے بعض کتابوں میں یہ ہے کہ جب وہ یہ بدتمیزی ہوئی تھی نا، تو اس حادثے کے نتیجے میں سیدانیوں تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی، سیدو تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی۔ ادھر امیر سلام اللہ علیہ کو گرفتار کر کے مسجد میں لایا گیا۔ اب پہلے یہاں مسجد کا معاملہ سن لیجئے، پھر واپس چلتا ہوں۔ مسجد میں لایا گیا، تمہارے مولا کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، حضرت کی مٹھیاں بند رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ اپنی طاقت لگا رہے ہیں کہ مٹھی کھل جائے، ہاتھ چھلا کے شور مچاتے، ہو گئی بیعت، ہو گئی بیعت، ہو گئی، بس شور کرنا تھا۔ گردن پہ تلوار ہے، بیعت کرو ورنہ مت ڈالیں گے۔ مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ اب آئیے گھر کا حال سنیے۔ اس اتنے واقعی کچھ وقفہ گزرا نا کہ اتنے میں بی بی کو غش سے افاقہ ہو گیا۔ جیسے ہی افاقہ ہوا نا، اپنا درد نہیں یاد ہے، وہ کیل کی چبھن اپنی نہیں یاد ہے، وہ شمشیر کا دستہ فاطمہ کی ذات نمونۂ عمل ہے کائنات کے تمام ازواج کے لیے۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، پہلا جملہ، علی کہاں گئے؟ علی کہاں گئے؟ اور جب یہ بتایا گیا علی کو گرفتار کر لیا گیا، تو مگر مشہور روایت تو یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی نکل گئی۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ نہیں، اتنی حادثہ خود سمجھ میں آتا ہے نا، چلا نہیں جا رہا تھا، تب خاندان کی بنی ہاشم کی 2 عورتوں نے دونوں طرف سے بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے لے کے آئی ہے۔
گھر سے باہر آئی، خلو ابن امی، چھوڑ دو علی کو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ پانچویں امام کی بزم ہے، یہ ذکر آ گیا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی بزرگ صحابی پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زہرا گھر سے باہر آئی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی، مطلب وہی بد دعا کر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں یہ ہے دنیا پہچانے نہ پہچانے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا زہرا کیا ہے، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ روایت کہتی ہے سلمان فارسی کہتے ہیں اتنے میں مسجد نبوی اپنی جگہ سے بلند ہونے لگی۔ پھر واپس چلیے مسجد میں کیا تھا؟ گردن پہ تلوار ہے، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اتنے میں بی بی کی آواز مولا کے کان میں پہنچ گئی، شیعو قدر کرو علی کیا ہے، ہمیں آپ کو نہیں ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی، ہمیں نہیں پتا میرا مولا کتنا عظیم ہے، میرا مولا کتنا بلند۔ اچھا علی سے کیا مطلب بتائیے، اب بتائیے کیا مطلب؟ چپ رہتے فاطمہ بد دعا کر دیتی مدینہ تباہ ہو جاتا، کل کو تاریخ کیا لکھتی نبی کی امت نے بیٹی کو اتنا ستایا بد دعا کر دی مدینہ تباہ۔ علی سے کوئی مطلب تھا؟ لیکن واہ رے میرا مولا، جیسے ہی امیر کے کانوں میں آوا سلمان ذرا جی مولا، سلمان دوڑ جاؤ، اے سلمان چلے جاؤ۔ سلمان اگر زہرا نے بد دعا کر دی مدینے میں کوئی بچے گا نہیں، سلمان دوڑ جاؤ۔ اب سلمان کہتے ہیں میں دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب الہی کا سبب نہ بنیے۔ فاطمہ کی ذات دنیا کی ہر عورت کے لیے نمونہ ہے، آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا۔ کتب اب سن لیجیے، فرماتی ہیں سلمان دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے، سلمان دیکھ نہیں رہے یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے، ارے میں سب برداشت کر لوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر سکتی؟ سلمان کہتے ہیں میں نے کہا بی بی میں تھوڑی کہنے آیا ہوں، پھر کہ مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ علی نے کہا ہے جی یہ عورتیں مومنات کنیزان سیدہ بیٹھی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ کسی کا شوہر تلوار کے نیچے ہے وہ چھوڑ کے چلی جائے گی گھر میں؟ بس ایک جملہ مولا کا آیا سلمان زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ علی نے کہا ہے جی میں علی کی اطاعت گزار، رو چکے آپ، ختم ہو جانا چاہیے، تو جملہ شب شہادت ہے بس بقیہ کل علی۔ اللہ اکبر۔ فدق کا چھننا، محسن کی شہادت، پسلی کا ٹوٹنا، یہ ساری چیزیں مل کے 18 سال کی عمر ہے نا صدیقہ طاہرہ کی، سب کو اللہ نے اولاد دی ہے، 18 سال کی عمر شباب کی عمر ہوتی ہے نا۔ سلمہ زوجہ ابو رافع، بس آخری بات بقیہ کل پڑھتا ہوں، کہتی ہے کہ جب فاطمہ گھر کے آنگن میں چلتی تھی تو عصا کے سہارے چلتی، 18 سال کی
یہ بھی بہت دن نہیں ہوا۔ پھر سلمہ کہتی ہے 40 روز تک فاطمہ زہرا بستر علالت پر آ گئی۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ کچھ دن بستر پر رہی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بی بی کو اتنی تکلیف تھی، اور آگے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، بہت طولانی، مگر اتنا سن لو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ۔ لیکن ایک بات کہوں آپ سے، بس آخری بات ہے، ہو گیا۔ ایک بات کہوں، کتاب میں پڑھنا اور ہوتا ہے، بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ جب آدمی پر اپنے اوپر پڑتی ہے نا تب سمجھ میں آتا ہے۔ 10-12 سال ہو گئے، اچانک میرے پاس فون آیا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہاں گاؤں میں۔ بھاگا ہوا گیا ہے، گاڑی لے کر کے دونوں کو لاد کے لے آئے، ٹراما سینٹر میں ایڈمٹ کیا۔ تو میرے بھائی کو سر میں لگی تھی، ہیلمٹ پہنا تو ہیلمٹ چور ہو گیا، لیکن الحمدللہ بچ گیا۔ دوسرا اس کا جو دوست تھا چلا رہا تھا آگے، کھمبے سے لڑی تھی گاڑی، اس کو یہاں لگی تھی۔ بہرحال وہ میرے بھائی کے ساتھ علاج کر کے واپس چل۔ 1-8 مہینے کے بعد واپس گاؤں گیا میں، تو وہ لڑکا بھی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا بتاؤ اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا چاچا سب ٹھیک ہے، لیکن اب بھی سانس لیتا ہوں تو درد۔ سمجھ میں آیا؟ ارے جس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ سلمہ کہتی ہے مجھ سے زہرا کا تڑپنا دیکھا لگا، بس میں اس سے زیادہ دل دکھانا نہیں چاہتا۔ سر پہ رضا ڈالی، گھر سے نکل پڑی، علی کو اطلاع تو دے دیں۔ ادھر سے مولا آ رہے تھے۔ اچھا آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے نا گھبراہٹ اس کی۔ سلمہ کیا بات ہے، اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مولا اب نہیں لگتا بچیں گی، بی بی کی حالت اچھی نہیں مولا۔ روایت کہتی امیر تیز قدموں سے گھر میں آئے، فاطمہ کے سرانے بیٹھ گئے۔ یا اللہ فاطمہ کی شب شہادت، خدا تجھے علی و فاطمہ کا واسطہ، جتنے لوگ آج مجلس میں آئے ہیں سب کے گھروں میں وہی علی و فاطمہ کی محبت ڈال دے۔ مولا کائنات آئے، زہرا کے سرانے بیٹھ گئے۔ نہیں پڑھوں گا، ختم کر دیا میں نے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا، وَوَضَعَهَا عَلَى حِجْرِهِ، تکیے سے سر اٹھایا فاطمہ کا، اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب۔ جب کئی بار پکار چکے فرماتے زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، یا علی آپ آ گئے۔ بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ علی آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، سب رات میں کیجئے گا۔ جنہوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، کل نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے۔ علی میرے بچے روتے روتے اگر میری قبر پہ سو جائیں، انہیں میری قبر سے سختی سے نہ اٹھانا۔ چلے گئے،
فاطمہ کی شہادت ہو گئی، مجلس ہو گئی، لیکن کم از کم کچھ تو شب شہادتیں پڑھتے. بقیہ کل شہادت ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. فاطمہ کی وصیت کیا تھی؟ جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. ایک دن کوئی لڑکا تھا میرے گاؤں کا، سعودیہ میں رہتا تھا. شب جمعہ تھی، گاؤں گیا تھا، فون آیا فلاں کا انتقال ہو گیا. ابھی تمہارے یہاں بھی ہوا ہے نا، ابھی ان کے یہاں بھی گاؤں میں ہوا ہے، مر گیا، بات ختم ہو گئی. 1.5 مہینے کے بعد لاش آئی، لوگ نارمل ہو گئے. میرے پاس پھر فون آیا کہ لاش کل آنے والی ہے، نماز کے لیے چلے آنا جنازے کی. گاؤں تھا، چلے گئے. 1.5 مہینے کے بعد لاش آئی، کھڑا رہا باہر دیکھتا رہا. جب غسل وغیرہ ہو گیا، جنازہ نکلنے لگا، ایسا گریہ بلند ہوا. تم نے بھی دیکھا نا اس دن، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی کے انتقال کو 1.5 مہینہ ہو گیا. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تدفین میں چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے کوئی وارثوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتا. میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں ختم ہو گئی، اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ. عقل کیا کہتی ہے؟ حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ حسن کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اماں کی وصیت ہے، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اگر زور سے روتے ہیں آواز جا سکتی ہے، یہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں. غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلے. اب سناؤں، آدھی رات کو زہرا کا جنازہ نکلا، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ.